استغفار کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، استغفار کی فضیلت میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، اور استغفار کی فضیلت بیان کرتا رہتا ہوں کہ یار استغفار کے اتنے بینیفٹس ہیں۔ آج جو میں ویڈیو کا ٹاپک لایا ہوں وہ سمجھ لے اس سے ریلیٹڈ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی محنت کی اپنی قوم پر، اور ان کو کیا کیا مشکل پریشانیاں پیش آئیں، اور جو ہے ان کی قوم میں سے کتنے لوگ ایمان لائے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کی قوم نے ان پر کتنے ظلم کیے، پھر انہوں نے کیا کیا، پھر یہ میں سب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ٹائم ضائع کیے بغیر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے منسوب قرآن پاک میں مستقل ایک سورت ہے جس کا نام سورہ نوح ہے۔ اس کے علاوہ 43 مقامات پر قرآن کریم میں آپ کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فرق ہے، یعنی کہ 1000 سال کا وہ دیا ہوا ڈسٹنس۔ آپ علیہ السلام کی عمر بھی طویل ہوئی، اور 950 سال تک آپ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے سر جھکاؤ، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ مگر اتنے طویل مدت میں صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ آپ جب حضرت نوح علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے بتلایا گیا کہ جو لوگ ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے، اب کوئی اور ایمان نہ لائے گا، تو مایوس ہو کر آپ علیہ السلام نے اس خیال سے بد دعا کی کہ گمراہ لوگ تو دوسرے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ۔ حق تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا۔ آپ علیہ السلام جانتے نہ تھے کہ کشتی کیسی ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے، ان کو تو ظاہر نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نگرانی میں بنانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بناؤ ہماری نگرانی میں۔ جب آپ علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھتے، کفار جب ہے نا آپ علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھتے تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ یہ کشتی کیا تھی؟ ایک بحری جہاز تھا اور 3 منزلہ تھا۔ جب جہاز مکمل ہو گیا تو طوفان کی ابتدا ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے ہر ایمان لانے والے ہر جانور کا ایک جوڑا جو ہے وہ اس میں سوار کر لیا۔ 6 مہینے تک یہ طوفان رہا۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو یہ طوفان ختم ہوا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ ایک پہاڑ تھا، اس پر جا کر ٹھہری تھی جس کا نام تھا جودی پہاڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ اور جانور اس کشتی میں سوار تھے صرف وہی باقی بچے، اور باقی سب طوفان کے نظر ہو گئے۔ یہ تذکرۃ الانبیاء میں ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام جو تھا وہ نوح کیسے پڑا، کیسے نام ان کا ہوا۔ کسی نے آپ کا نام عبد الغفار، کسی نے شاکر، کسی نے یشکر بتایا، لیکن یہ سب غیر معروف ہے۔ قرآن کریم نے آپ علیہ السلام کو نوح بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کو نوح اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جتنی دعوت دی، جتنی محنت کی، جتنی لگن کے ساتھ، جتنی جستجو کے ساتھ اپنی قوم کو کوشش کی کہ میری قوم جو ہے وہ سیدھے راستے پر آ جائے، لیکن وہ قوم جو ہے وہ خدا کی باغی ہوتی چلی گئی۔ قوم کی حالت دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام رویا کرتے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا نام جو ہے نوح پڑ گیا۔ عربی زبان میں نوح جو کہ نوحہ کہتے ہیں رونے کو، رونے سے یعنی کہ اس کو کہا جاتا ہے، رونے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کا ذکر جو ہے نا قرآن پاک میں بہت مرتبہ آیا ہے، کافی مرتبہ آیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ قوم نوح کا حال کیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب پروردگار عالم اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو اس وقت کوئی بھی کلمہ توحید پر نہ تھا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ سب بت پرست تھے، ہر قسم کی پوجا پاٹ کرتے اور دیگر مذہب کے اس میں وہ لگے ہوئے تھے۔ ہر طرف اندھیرا ہی چھایا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحم فرما کر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا فرمان دے کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، بس ان میں 50 کم 1000 سال ٹھہرے، یعنی 950 سال انہوں نے تبلیغ کی۔ دوسرے مقام میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ سورہ اعراف، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف۔ سورہ ہود میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، بے شک میں تمہارے واسطے ڈرانے والا ہوں ظاہر۔ اب یہ جو اللہ کی دعوت دی حضرت نوح علیہ السلام نے،
اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کا پیغام جو پہنچایا وہ قرآن شریف کی آیتوں میں بھی، سورہ نوح میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری صورتوں میں بھی ہے۔ سورہ نوح میں زیادہ ذکر ہے اس بارے میں آپ لوگوں کو ترجمہ بتاتا ہوں۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور ایک دردناک عذاب کے آنے سے پہلے اپنی قوم کو اطلاع کر دو، یعنی کہ بتا دو کہ اے میری قوم، میں تم کو ایک صاف اطلاع دینے آیا ہوں کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو اور میرا کہا مان جاؤ، تب وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور ایک مقررہ وقت تک تم کو مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کی طرف سے جب مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ڈھیل نہیں ملتی، کاش تم یہ بات سمجھ لیتے۔ یہ سورہ نوح میں بتایا گیا ہے، سورہ نوح میں فرمایا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا، چھپ کر بھی سمجھایا، علیہ الاعلان یعنی کھل کر بھی سمجھایا، بہت کوشش کر لی، محنت کر لی، لیکن ان کی قوم نے نہ مانی، اور مشورے سے بھی سمجھایا کہ پروردگار عالم تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ ترجمہ، پھر اس کے بعد میں نے کھلم کھلا ان کے سامنے اپنی دعوت کا اعلان کر دیا، پھر اکیلے میں بھی کیا اور چپکے سے بھی سمجھانے کی کوشش کی، چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو۔ دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے، استغفار کی کتنی فضیلت ہے، بات سمجھیے آپ لوگ۔ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے پانی کی موسلا دھار بارشیں برسائے گا، وہ تمہاری امداد کرے گا مالوں سے اور بیٹوں کے ذریعے، وہ تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، تم خدا کی بندگی کرو، تمہارے مال میں کثرت بھی ہوگی اور تمہاری اولاد بھی زیادہ ہوگی، قحط سالی بھی ختم ہو جائے گی، ہمیشہ بارشیں برسیں گی، تمہارے باغات میں میوے کی کثرت ہوگی، تم خداوند کریم پر بھروسہ رکھو، اعتقاد رکھو، خدا کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے کیسے مضبوط آسمان بنائے، سورج چاند ستارے سب کچھ تمہارے خاطر تو بنائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن ان لوگوں کو، اس قوم کو سمجھ میں نہ آ رہا تھا اور وہ سمجھے نہیں۔ پھر ایک جگہ پر ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ یہ سورہ ہود میں ہے، آپ یہ دیکھیے ترجمہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تم کو کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر ایک دردناک عذاب کے دن کا اندیشہ رکھتا ہوں، یعنی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے تھے لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی نرمی سے خدا کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، لیکن لوگوں نے ان کو جھٹلایا، ان کی بات کو نہ منایا، یہاں تک کہ کئی پشتے گزر گئی، کئی سال گزر گئے، کئی سو سال گزر گئے، لیکن ان وقتوں کی موت کا وقت ہوتا تو پچھلوں کو وصیت کر کے جاتے کہ اس کی بات نہ ماننا، نعوذ باللہ مضلی، یعنی کہ وہ ایسے الفاظ یوز کرتے کہ اس بڈھے کی بات کا نہ ماننا، یہ بڈھا دیوانہ ہو گیا، یہ ساری عمریں ہماری عمریں گزر گئی، اور اس طرح کی یعنی کہ وہ باتیں کرتے تھے۔ جو ان کے بچے ہوتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے ان کا، وہ ہنسی مذاق کرتے، بدبخت پتھروں سے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قدر مارتے تھے کہ آپ کے بدن مبارک اور چہرے سے خون بہتا تھا۔ دیکھو کیسی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم جو ہے استغفار کرنے میں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، اب استغفار کرو، اس کی فضیلت یہ الگ ہے۔ میں اس لیے میں نے آج سوچا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کے اوپر بات کریں، تو حضرت نوح علیہ السلام اتنے ظلم کے باوجود بھی یہ دعا کرتے، یا رب میری قوم کو بخش دے، یہ نادان ہے، یہ مجھے نبی جان کر بے ادبی نہیں کرتے بلکہ جاہل اور نادان ہے۔ پھر بھی قوم نے نہ مانا، کہنے لگے تیرے تابعداروں میں کوئی مالدار نظر نہیں آتا، یعنی کہ تمہارے جتنے لوگ اب تک مسلمان ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام سے یہ لوگ کہتے ہیں کفار کہ جتنے مسلمان اب تک ہوئے ان میں سے کوئی بھی ایک مالدار نہیں ہے، سب کے سب غریب ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے آگے میں بتاؤں گا کیا کہا تھا، بلکہ ہم میں جو تیرے تابعداروں میں کوئی مالدار نظر نہیں آتا، بلکہ جو ہم میں ذلیل اور حقیر ہے وہ تیرے تابعدار ہے۔ کفار یہ کہنے لگے، جھوٹا یعنی کہ وہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو۔ اب یہ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں،
اس نے مجھ پر اپنے پاس سے رحمت بھیجی مگر وہ تم کو نظر نہیں آتی، تو کیا ہم اس کو تم پر چپکا سکتے ہیں، یعنی زبردستی کر سکتے ہیں کہ تم اس سے بیزار ہو؟ اور اے میری قوم، میں اس پر تم سے کچھ مال نہیں مانگتا، تم سے مجھے تو بھائی 1 روپے 1 نفع 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بتا رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن وہ قوم سمجھ نہیں رہی تھی، مجھے کوئی مال نہیں چاہیے، وہ سمجھانا چاہ رہے لیکن سمجھ نہیں رہی۔ تم سے کچھ مال نہیں مانگتا، میرا تو اجر بس اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس کا اجر دے گا، اور میں ہرگز ان کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں جو ایمان لائے، چاہے وہ غریب ہے چاہے کچھ بھی ہے، میں ان کو اپنے سے دور نہیں کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کو اپنے رب سے ملنا ہے مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو، اور یہ سمجھ لو جو لوگ ایمان لائے وہ تمہاری نظروں میں کتنے ہی ذلیل ہوں، میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں کہ ان کو اپنے پاس سے بھگا دوں، ان کو بھی ایک دن اپنے پروردگار سے ملنا ہے۔ میں تم کو کس طرح سمجھاؤں کہ تم ایک جاہل قوم ہو؟ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں۔ دیکھو اللہ کے نبی ہونے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ میں غیب جانتا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ جن لوگوں کو تم حقیر جانتے ہو، ان کو تمہاری نظریں حقارت سے دیکھتی ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے بھگانے والا نہیں ہوں، اگر میں ایسا کروں گا تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قوم نے جواب دیا جیسا کہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ ترجمہ انہوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کر لیا، پس اب وہ چیزیں لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے رہتے ہو اگر تم سچے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ تکرار سن کر، یہ باتیں سن کر ارشاد فرمایا عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو خدا کے قبضے میں ہے جس نے تمہاری طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے تو لے کر آ جائے گا، پھر تم کچھ نہ کر سکو گے، بچ نہ سکو گے اس کے عذاب سے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، سورہ ہود میں۔ ترجمہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اس کو تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا، اگر وہ چاہے گا تو تم اس کے قابو سے باہر نہ جا سکو گے۔ جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے، ان کی ہٹ درمی، دشمنی اور ان کے تنگ کرنے سے بہت تنگ آ گئے وہ، اور حد سے تجاوز کر گئی چیزیں یہ، تو قرآنی ثبوت سے 950 سال اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں گزر گئے، جیسا کہ ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، سورہ عنکبوت میں۔ اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پس ان میں 50 کم ہزار سال رہے، یعنی کہ 950 سال۔ اب انہوں نے خدا سے فریاد کیا کہ اب یہ سنیے، گزشتہ لوگوں کی عمروں میں طاقت اور قد و قامت میں برکت تھی، اب جتنا زمانہ پیچھے آتا ہے اتنی عمریں کم، جیسے دور آگے بڑھتا جا رہا ہے، یعنی کہ زمانہ پیچھے ہوتے جا رہا ہے تو عمریں لوگوں کی کم ہوتی جا رہی ہے، تو طاقت اور قد و قامت بھی کم ہو جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کے اسلام لانے سے بالکل نا امید ہو گئے، تو خدا سے فریاد کی اور یوں دعا کی اے میرے رب، میں اپنی قوم کو دن رات سمجھاتا رہا لیکن وہ میری نصیحت اور تبلیغ سے بھاگنے لگے، جیسا کہ ارشاد ہے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ سورہ نوح میں یہ دیکھیں فرمایا گیا۔ ترجمہ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، میں اپنی قوم کو دن رات اور برابر دعوت دیتا رہا مگر یہ لوگ تو میری دعوت سے بدک کر اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے کبھی جب ان کو دعوت دی ان کے بھلے کے لیے، ان کی مغفرت ان کے بھلے کے لیے کہ آپ ان کی مغفرت فرما دیں، لیکن انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور کپڑوں سے اپنے بدن کو ڈھانک لیا، وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، بڑا تکبر لیے اکڑ بیٹھے رہے۔ پھر بھی میں نے ان کو اور زیادہ کھل کر دعوت پیش کی، پھر اس کے بعد میں نے کھلم کھلا ان کے سامنے اپنی دعوت کا اعلان کیا اور اکیلے میں چپکے سے بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ چنانچہ میں نے کہا اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، لیکن اے میرے رب انہوں نے میری بات کسی طرح بھی نہیں مانی۔ اے میرے رب ان کے گناہوں کی سبب
ان کو غرق کر اور دوزخ میں ڈال دے۔ اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی، جیسا کہ ارشاد ہے قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا۔ میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب انہوں نے میری بات نہیں مانی، اور ایسوں کے کہنے میں آئے کہ ان کی مال اولاد میں نقصان کے سوا ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ انہوں نے بڑے فریب اور سازش کا جال بچھا دیا، اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا جس کو تم لوگ پوچھتے ہو، یعنی کہ اور کسی کو جس کو پوچھتے ہو اس کو نہ چھوڑنا، اور یغوث و یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو بہکایا، اب آپ ان گمراہوں کی گمراہی میں اضافہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی آئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نہایت تنگ اور مایوس ہو گئے۔ جب سخت پریشان ہوئے تو پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، سورہ ہود میں ترجمہ۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہ لائے گا سوائے اس کے جو ایمان لا چکا، پس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو جو وہ کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عرب میں بتوں کی پوجا جو ہو رہی تھی، اور اس طرح سے جو بہت سارے ان کے بڑے بت جو تھے سوا، یغوث، یعوق، نصر، اس طرح کے یہ شیطان کے بہکانے پر ان لوگ نے جو یہ شروع کیا تھا اور پوجا پاٹ شروع کر دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا اپنی قوم کو، لیکن سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بد دعا کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت سے نا امید ہو گئے اور پروردگار عالم نے وحی کے ذریعے اطلاع دے دی کہ اب کوئی ایمان نہ لائے گا ان میں سے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سورہ نوح کی آیت ہے یہ بھی۔ اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے رب آپ زمین پر کافروں سے بسا ہوا ایک گھر بھی باقی نہ رہنے دیجیے گا۔ ترجمہ اگر آپ ان کو یہاں رہنے دیں گے یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کرے گے، ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور پکی کافر ہی ہوگی۔ ہاں پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ ترجمہ اے میرے رب میری مغفرت فرمائیے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، اور جو میرے گھر میں ایمان لا کر داخل ہوا ان ایسے سب ایمان والے مردوں کی اور ایمان والے عورتوں کی مغفرت فرمائیے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی کی اگر بات کرتے ہیں کہ ان طوفان آیا، پھر انہوں نے ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لیا، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی لے کر سوار ہوئے جو یعنی کہ ایمان لا چکے تھے وہ لوگ بھی، اور جو یعنی کہ ان کے اس میں سے، لیکن ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ نہیں لایا تھا اسلام، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ابھی میں۔ ایسا تھا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کشتی میں سوار ہوئے جس میں ایک ایک جوڑا سب کا رکھ لیا گیا، اور جو 80 لوگ ایمان لائے تھے ان کو سوار کر لیا گیا، اور کشتی بنانے کا جو ہے اس میں سالوں سال لگے، اور انہوں نے ایک درخت تھا بویا جو 100 سال تک بڑھتا رہا، اس کو کاٹ کر تختے بنائے، پھر کشتی بنانا شروع کی، تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ اس خشکی میں یعنی کہ یہاں پر تو بنجر ہے سب کچھ، اس کشتی بنانے کی کیا ضرورت ہے، کیسے چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا عنقریب تم دیکھ لو گے۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم جل جلالہ کا حکم ہوا کہ لکڑیاں کاٹ کر تختے بناؤ، پھر کشتی بناؤ۔ ایک سال میں کشتی تیار ہوئی، پھر مکمل تیاری میں 100 سال اور لگ گئے۔ اسی طرح سے پھر اس کو اندر باہر سے روغن کیا گیا، اور بہت جگہ مختلف وہ بتایا گیا ہے کہ اس میں اتنی لوگ سوار ہوئے تھے، پھر اس طرح سے تھا کہ کشتی اوپر سے بالکل بند تھی، اس میں ہر چیز کا جوڑا جو ہے نا سوار کیا گیا تھا، تذکرۃ الانبیاء میں بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں جب اس طرح سے جب اس میں ہر قسم کے جانور جب آ گئے تو پھر میں آپ کو ترجمہ ایک سناتا ہوں، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم وہاں پہنچا اور طوفان ابل پڑا، یعنی طوفان آ گیا، تو ہم نے نوح سے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے
سب ایمان اور سب ایمان والوں کو بھی، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، لیکن پانی کی ایسی کثرت تھی کہ تنور جو بھی ہے نا پانی سے ابلنے لگا، اور بلکہ دنیا بھر کے چشمے ابلنے لگے، کوئی جگہ باقی نہ رہی، نباتات وغیرہ کے بیج بھی کشتی میں رکھے گئے، کشتی میں سب سے پہلے پرندوں میں درہ سوار ہوا تھا، سب سے آخر میں گدھا سوار ہوا، تو ابلیس لعین نے گدھے کی دم کے ساتھ لٹک گیا، گدھے کے اگلے دو پاؤں جو ہے، دو اگلے پاؤں کشتی میں پہنچ گیا، پچھلا دھڑ جو ہے ابلیس کے بوجھ سے، شیطان کے بوجھ سے پیچھے یعنی رہ گیا، بوجھل ہو گیا، اٹھا نہ سکا۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے، آخر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آجا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو، تب گدھا اور شیطان دونوں چڑھ گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں شیر پر بخار انہوں نے جو آپ نے سنا ہوگا کہ ڈالا، وہ کس طرح سے ہوا، یہ کیا واقعہ ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے جب تمام مویشی کشتی میں سوار کر دیے تو لوگوں نے کہا کہ شیر کی موجودگی میں مویشی آرام کیسے کریں گے؟ پروردگار عالم نے شیر پر بخار ڈال دیا، شیر بخار کی وجہ سے بے ہوش پڑا رہا، مویشی اطمینان سے رہے۔ اس سے پہلے زمین پر بخار کی بیماری نہ تھی، یہ پہلی بار ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کشتی میں سوار ہونے والے مرد اور عورتوں کی تعداد صرف 80 تھی، لیکن تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے، 3 بیٹے، ان کی بیویاں، لونڈی اور غلام تھے، 80 آدمی ان کے علاوہ کشتی میں سوار تھے۔ بلی، چوہے اور خنزیر کا وجود یہ کیسے آیا؟ حضرت جب کشتی میں بہت زیادہ گوبر اور گندگی وغیرہ جیسے جمع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھی کی دم کو دباؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے نتیجے میں ایک سور اور ایک سورنی برآمد ہوئے۔ چنانچہ ان دونوں نے نکلتے ہی کشتی میں موجود تمام غلاظت کو کھا کر صاف کر دیا۔ اسی طرح جب چوہا کشتی کے کنارے پر آ کر اس کی لنگر کی رسیوں کو کاٹنے لگا تو حق تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ مارے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، جس سے ایک بلہ اور ایک بلی نکلی، ان دونوں نے چوہے پر حملہ کر کے رسی کاٹنے سے باز رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا کہ سب کشتی میں سوار ہو جاؤ، یعنی بیٹھ جاؤ، جیسا کہ فرمان ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ ہود۔ ترجمہ، اور نوح علیہ السلام نے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹہلنا بھی، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کشتی کا تیرنا بھی خدا کے نام کی برکت سے اور ٹہلنا بھی خدا کے نام کی برکت سے۔ کشتی پانی کے لہروں پر پہاڑ کے مانند جیسے تیر رہی تھی، کہ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور کشتی پہاڑ جیسے موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو اس سے الگ تھا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا میں کسی پہاڑ کے پیچھے پناہ لے لوں گا، کسی پہاڑ میں یعنی چھپ جاؤں گا جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے، اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ ترجمہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ سب سے بڑے حاکم ہیں۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے جواب میں ارشاد فرمایا قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم انی اعظك ان تكون من الجاہلین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، اس کے کام خراب ہے، پس مجھ سے اس چیز کے لیے سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں تم نادانوں میں سے نہ بنو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی مانگی اور چنانچہ ارشاد قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔
اے میرے رب میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ مجھے معاف نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ پھر کشتی جو ہے وہ بیت اللہ کی یعنی کہ بیت اللہ کی طرف طواف بھی کرتے رہے، میں بتاتا ہوں، یعنی کہ سمندر کی موجوں کو پر تیرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کا منہ جو ہے نا مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا، پھر وہ 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے زمین و آسمان کو پانی روکنے کا حکم دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور آسمان اے آسمان تھم جا، اور پانی کو سکھا دیا گیا اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہو ظالموں کی قوم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں سے ایک کوے کو بھیجا، جا کر خشکی کی خبر لے آئے۔ وہ کوہ جو ہے وہ مردار کھانے لگ گیا، دیر ہو گئی نہ آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو روانہ کیا اور وہ خشکی کی خبر لے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب خشکی کی خبر سنی، جودی پہاڑ سے نیچے اترے، وہاں ایک بستی بنائی جس کا نام سمانین رکھا، اور وہاں ایک دن صبح کے وقت لوگ اٹھتے، ہر الگ بولی تھی، یعنی کہ کافی یعنی کہ زبان والے لوگ اس میں شامل ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات پر یعنی کہ انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا تھا، اس پر ایمان لائے، اللہ پر جو ایمان لائے تھے کافی ساری زبان والے، تو 80 افراد مختلف 80 زبانیں بولتے تھے، جن میں سے اعلیٰ زبان عربی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے سب زبانیں سکھا دی، آپ ان سب کو ان کی اپنی زبانوں میں سمجھاتے رہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں مسلمان لوگ جو ہے نا رجب کی 10ویں تاریخ کو سوار ہوئے، اور کشتی مشرق و مغرب میں پھرتے رہی، 6 مہینے تک جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ پھر محرم کے مہینے میں عاشورہ کے دن لوگ اس سے اترے، اور اس دن لوگوں نے روزہ رکھا۔ اب بعض جگہوں پر یہ آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کی عمر جو ہے 1400 سال تھی، کوئی کہتا ہے 1500 سال تھی، کوئی کہتا ہے 1700 سال تھی، لیکن یہ اللہ بہتر جانتا ہے کتنی عمر تھی، لیکن انہوں نے 950 سال تبلیغ میں گزارے، صرف کس لیے کہ میری قوم توبہ کر لے، استغفار کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے۔ یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا کر کے، حالانکہ یہ قصہ بہت بڑا ہے، بہت بڑے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بہت بڑا ہے، میں نے بہت شارٹ کر کے نوٹ کر کے میں نے آپ لوگوں کو سنایا، لیکن پھر بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں ہم بچے ہوئے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے ہر وقت گناہ ہی کرتے رہے، استغفار نہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈیلی 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ ہو سکتا؟ پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی استغفار کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی کہ استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے گا، اگر تم بے اولاد ہو تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، تم قحط سالی پڑی ہوئی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہے، جگہ بنجر بن چکی ہے، سب کچھ اللہ پاک ٹھیک کر دے گا، اناج میوے وغیرہ کثرت سے پیدا ہوں گے، کثرت سے آئیں گے، لیکن اس قوم نے نہ مانا، صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ ہمیں اللہ پاک توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو، اور میرے دیکھنے والوں جتنے بھی مسلمان ہیں، اور میرے بھی اللہ تعالی میرے بیوی بچوں کی، میری فیملی کے جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالی آپ کے بھی سب فیملی ممبران کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔